بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک زمینی سفر جس کو اسراء کہتے ہیں اور ایک آسمانی سفر جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم سفر اسراء جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تھا اس میں پیش آنے والے 10 عجائبات کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کی سگی بہن اور آپ کی چچا زاد بہن تھی آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ سب سے پہلے آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا اور حتیم میں آپ کو لٹا کر زمزم کے کنویں سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا اور ایک طشت جس میں آسمان سے کچھ چمکدار چیزیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے آپ کے قلب اطہر میں ڈال کے اس کو اپنی جگہ واپس بند کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینہ اطہر پر شق صدر کے واضح نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جیسے کسی اس جگہ کو کھولنے کے بعد دوبارہ بند کیا ہوتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دفعہ پیش آیا اور یہ واقعہ اس لیے تھا تاکہ آپ کے اندر جنت اور جہنم کے مناظر دیکھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے اور جو عجیب واقعات اور حالات اس سفر میں پیش آنے والے ہیں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ شق صدر کے بعد آپ کو سفید رنگ کے خچر نما سواری پر سوار کیا گیا جس کی برق رفتاری محیر العقول تھی، یعنی جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم اٹھتا تھا۔ رستے میں 4 جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو روکا اور آپ کو فرمایا کہ آپ یہاں 2 رکعت نفل ادا فرما لیں۔ پہلی جگہ آپ فرماتے ہیں مجھے روکا جہاں چاروں طرف کھجوروں کے باغات تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ یمامہ کا علاقہ ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ یثرب ہے اور یہاں پہ آپ ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے تو یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں سواری کو روکا گیا۔ اس کے بعد پھر طور سینا یعنی جبل طور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات آپ کو عطا فرمائی، وہاں پہ سواری کو روکا گیا اور فرمایا کہ یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا فرما لیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین، وہاں پہ سواری کو روکا گیا اور اس کے بعد پھر بیت اللحم جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یہاں بھی سواری کو روکا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا فرما لیں۔ یہ روایت ابو داؤد اور نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں 4 جگہ روکا گیا اور عرض کیا گیا کہ آپ یہاں پہ نوافل ادا فرما لیں۔ اس کے علاوہ بھی اور واقعات پیش آئے، مثلا جب آپ عصفان کے قریب پہنچے جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ احرام باندھے بیت اللہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں کہ پوری وادی ان کی آواز سے گونج رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ راستے میں تھے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا چھوڑیے، توجہ نہ فرمائیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھے نے آواز دی، تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اس کو چھوڑیے، اس کو کوئی توجہ نہ دیجیے۔ لیکن جب آپ نے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ دنیا تھی، ایک بوڑھی عورت جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، اور بوڑھا آدمی وہ شیطان ہے جو آپ کو بہکانا چاہ رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد 3 حضرات سے سامنا ہوا، انہوں نے بھی سلام کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو جواب دیجئے، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو آپ کے استقبال میں یہاں کھڑے ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ سفر میں تھے کہ ایک جگہ ایک عجیب اور انتہائی عمدہ اور بہترین خوشبو آپ نے محسوس فرمائی تو پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بتایا کہ یہ علاقہ فرعون کی ماشطہ اور ان کے بچوں کی جائے مدفن ہے۔ فرعون نے اپنے گھر میں خدمت کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تو فرعون نے پہلے تو بہت کوشش کی اس کو ڈرانے دھمکانے کی، لیکن جب وہ ایمان سے نہ ہٹی تو اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کے چھوٹے بچوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا کہ ان کا جسم اور ہڈیاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے آپ کو ایک عمدہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک پانی کا۔ تو آپ نے دودھ والا پیالہ لیا اور نوش فرما لیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل السلام نے عرض کیا
ہدیتا، آپ کو صحیح بات دل میں ڈالی گئی ہے۔ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے لغاوت امتک، تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی والا لے لیتے تو آپ کی پوری امت غرق ہو جاتی۔ تو آپ نے بالکل صحیح انتخاب فرمایا کہ دودھ والا پیالہ لیا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی میں دانہ ڈال رہے ہیں، لیکن جیسے وہ دانہ اندر جاتا ہے زمین سے فوراً اسی وقت تیار شدہ فصل کی شکل میں وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو پوچھا یہ کیا ماجرا؟ تو حضرت علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس پر انہیں 700 کے برابر اجر ملتا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچے تو اس سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ وہاں ہوتے تو میں آپ کو قبر کی نشاندہی بھی کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ہے، اور یہ بیت المقدس سے آپ نے فرمایا اتنی دور ہے مسجد الاقصیٰ سے کہ جیسے کوئی آدمی پتھر پھینکتا ہے تو اس کا پتھر جتنی دور جا کے گرتا ہے تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بیت المقدس کے درمیان۔ پھر جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء آپ کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان اور اقامت کہی اور اس کے بعد امامت کے لیے آپ کو آگے کر دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بیک وقت آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح آپ کے امام الانبیاء ہونے کا دنیا میں ایک عملی مظاہرہ اور مشاہدہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد آپ آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے۔ یہ واقعات جو آج ہم نے بیان کیے یہ سفر اسراء یعنی زمینی سفر کے دوران پیش آئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سفر معراج میں پیش آنے والے چند عجائبات کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ معراج کی رات آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سے 5 خاص تحفے عطا فرمائے اور کن کن شخصیات سے کہاں کہاں آپ کی ملاقات کروائی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔